کر رہی ہے. یہ ڈاکو زینے سے نیچے اتر رہا ہے. قرآن کریم کی آیت اس ڈاکو کے کانوں میں پڑتی ہے اور قرآن کریم کی آیت تو دیکھو. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کا نام سن کر, اللہ کا کلام سن کر کانپ جائے, اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں, اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں, موم ہو جائیں. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ جانے کون سی تاثیر تھی بچی کے زبان سے جب یہ الفاظ نکلے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا, ڈاکو نے سنا, سیدھے دل پہ اثر کیا اور فوراً کہنے لگا کیوں نہیں, وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے. اور اسی وقت وہ واپس لوٹا اور اسی رسی کے سہارے سے نیچے اترا اور سیدھا مسجد میں جاتا ہے, وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے, اے اللہ بڑا گناہگار ہو, اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں, لیکن میں نے کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو, تیری رحمت سے زیادہ, تیری رحمت سے بڑے تو گناہ نہیں ہو سکتے, تیری رحمت تو بہت بڑی ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب رو رہا ہے, سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے, لگاتار روتا جا رہا ہے. سسکیاں بن رہی ہیں, ہچکیاں بن رہی ہیں, آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلتے جا رہے ہیں. اور آدھی رات کے وقت میں سجدے میں سر رکھا تھا. آج سچی توبہ کرنے کا وقت ہے, آج اللہ سے ڈرنے کا وقت آ گیا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ کے سامنے روتا جا رہا ہے. اس دور کی بات ہے جب کوئی لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی, مسجدوں کے اندر بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, مؤذن آیا, اذان دے دی گئی, دھیمے دھیمے کر کے پوری مسجد بھر گئی, جماعت کا وقت بھی ہو گیا. لیکن یہ ڈاکو ہے کہ اپنا سر سجدے سے ہی نہیں اٹھا رہا ہے اور لگاتار روتا چلا جا رہا ہے. ہچکیاں بن رہی ہے, آواز پوری مسجد کے اندر سنائی دے رہی ہے, لگاتار روتا چلا جا رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا, لوگ انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, کون سا گناہ کر کے آیا ہے, کون سا گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے, کون سی غلطی کر کے آیا ہے, آج اس کو اتنا افسوس ہو رہا ہے, آج اس کو اتنا افسوس ہو رہا ہے, کون سا گناہ کر کے یہ آیا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, کب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا. لوگ انتظار میں ہیں, جماعت کا وقت بھی ہو گیا, لیکن یہ ڈاکو ہے اللہ کے سامنے لگاتار روتا چلا جا رہا ہے. ایک نمازی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا, او اللہ والے اپنا سر ذرا سجدے سے اٹھا لے, تیرے رونے نے تو پوری مسجد کو رلا دیا ہے, کون سا گناہ کر کے تو آیا ہے, اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. نماز کا وقت ہو گیا ہے, اپنا سجدے سے اٹھا لے. اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, یہ اس دور کا ڈاکو تھا جس کو دنیا فضل ابن عیاض کے نام سے جانتی تھی. سچی توبہ کر لی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور جانتے ہو آپ, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہی ڈاکو آگے چل کر اپنے وقت کا بہت بڑا امام بنا, بہت بڑا امام. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جس کو جانتی. میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کا معاملہ تو بالکل اس طریقے سے ہے. اذ قال للانسان اکفر, انسان کے پاس میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ کفر کر, گناہ کر. اور جب انسان اس شیطان کی بات کو مان کر گناہ کر لیتا ہے, فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تیرا معاملہ تو جانے. شیطان جیسے کیسا شیطان, دیکھیں آپ کتنا گنہگار.
اللہ رب العالمین کا دشمن، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بارگاہ سے نکالا، اپنے دربار سے نکالا، اور اس کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو لعنتی قرار دے دیا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شیطان وہ اللہ سے ڈرے اور ایک انسان، ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر؟ اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنا ڈر اللہ کا شیطان کے دل کے اندر۔ بولو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم اس معاملے میں شیطان سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں، شیطان اللہ سے ہم سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس تعلق سے کافی لمبی بات کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔